رشید احمد صدیقی صاحب کا ایک مضمون، دھوبی۔ علی گڑھ میں نوکر کو آقا ہی نہیں آقائے نامدار بھی کہتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو آج کل خود آقا کہلاتے ہیں، یعنی طلبہ۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نوکر کا کیا درجہ ہے، اور پھر ایسے آقا کا کیا کہنا جو سفید پوش واقع ہو۔ میں نے یہاں سفید پوش کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ میں نے آج تک کسی دھوبی کو میلے کپڑے پہنے نہیں دیکھا، اور نہ خود اس کو اپنے کپڑے پہنے دیکھا، البتہ اپنا کپڑا پہنے ہوئے اکثر دیکھا۔ بعضوں پر اس پر غصہ بھی آیا ہوگا کہ ان کا کپڑا دھوبی پہنے ہو، کچھ اس پر جذبز بھی ہوئے ہوں گے کہ خود ان کو دھوبی کے کپڑے پہننے کا موقع نہ ملا۔ میں اپنے کپڑے دھوبی کو پہنے دیکھ کر بہت متاثر ہوتا ہوں کہ دیکھیے زمانہ ایسا آ گیا کہ یہ غریب میرے کپڑے پہننے پر اتر آیا ہے۔ گو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنی قمیض دھوبی کو پہنے دیکھ کر میں نے دل میں افتخار بھی محسوس کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں، قمیض کی طرف سے۔ دھوبی کپڑے چراتے ہیں، بیچتے ہیں، کرائے پر چلاتے ہیں، گم کرتے ہیں، کپڑے کی شکل مسخ کر دیتے ہیں، پھاڑ ڈالتے ہیں، یہ سب میں مانتا ہوں، اور آپ بھی مانتے ہوں گے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ہمارے آپ کے کپڑے اکثر ایسی حالت میں اترتے ہیں کہ دھوبی کیا کوئی دیوتا بھی دھوئے تو اس کپڑے کی حیت اور حیثیت میں واپس نہیں لا سکتا۔ علی گڑھ میں میرے زمانہ طالب علمی کے ایک دھوبی کا حال سنیے جو اب بہت معمر ہو گیا ہے۔ ایک دن کہنے لگا، میاں وہ بھی کیا دن تھے، کیسے کیسے اشراف کالج میں آیا کرتے تھے، قیمتی خوبصورت نرم و نازک کپڑے پہنتے تھے، جلد اتارتے تھے، دیر میں منگاتے تھے، ہر مہینہ 2-4 کپڑے ادھر ادھر کر دیے، وہاں خبر بھی نہ ہوئی، یہاں مالا مال ہو گئے۔ میاں رئیسوں کے کپڑے دھونے میں مزہ آتا تھا جیسے دودھ ملائی کا کاروبار، دھونے میں مزہ، استری کرنے میں مزہ، دیکھنے میں مزہ، دکھانے میں مزہ۔ شہر میں کہیں شادی بیاہ ہوتا سب سے پہلے مجھے بلایا جاتا، لڑکی لڑکے کا بزرگ کہتا، بھیا انگنو لڑکی کی شادی ہے، عزت کا معاملہ ہے، برادری کا سامنا ہے، مدد کا وقت ہے۔ میں کہتا، نچنت رہو، تمہاری نہیں میری بیٹی ہے، کالج پھولے پھلے، فکر نہ کرو۔ یقین مانو میاں، کالج آتا، لڑکوں سے کہتا، حضور لڑکی کی شادی ہے، اب کے جمعے کو کپڑے نہ آویں گے۔ سب کہتے ہیں، انگنو کچھ پرواہ نہیں، ہم کو بھی بلانا، جو چیز چاہو لے جاؤ، دب کے کام نہ کرنا۔ میاں پھر کیا تھا، گز بھر کی چھاتی ہو جاتی۔ نواب تھے یہ لوگ، نواب۔ انگنو کہتے تھے، انگنو ہم کو فرصت نہیں، میلے کپڑے لے لینا، دھلے کپڑے بکس میں رکھ دینا، چابی تکیے کے نیچے ہوگی، بکس بند کر کے مجھے دے جانا۔ ان کو کیا خبر کون کپڑے لے گیا تھا، کب واپس کر گیا۔ کچھ یاد آ گیا تو پوچھ بیٹھے، انگنو فلاں کپڑا نظر نہیں آ رہا۔ میں کہتے تھا، سرکار وہ لڑکی کی شادی تھی؟ کہتے تھے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک کہا، یاد نہیں رہا۔ اور کیوں تم نے ہم کو وہاں نہیں بلایا؟ بس میرا یہ بہانہ اور ان کا یہ کہنا، سارا معاملہ ٹک جاتا ہے۔ اکثر میں سوچتا ہوں کہ دھوبی اور لیڈر میں اتنی مماثلت کیوں ہے؟ دھوبی لیڈر کی ترقی یافتہ صورت ہے یا لیڈر دھوبی کی؟ دونوں دھوتے پچھاڑتے ہیں۔ دھوبی گندے کپڑے علیحدہ لے جا کر دھوتا ہے اور صاف اور سجل کر کے دوبارہ پہننے کے قابل بنا دیتا ہے۔ لیڈر برسر عام گندے کپڑے دھوتا ہے اور گندگی اچھالتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دھوبی بھی کپڑے پھاڑتا ہے، غائب کر دیتا ہے، ان کا آب و رنگ بگاڑ دیتا ہے، لیکن لیڈر کی گندگی کو وہ پائیدار یا رنگین نہیں بناتا۔ ہمارے معلم بھی دھوبی سے کم نہیں، وہ شاگرد کو اسی طرح دھوتے پچھاڑتے مروڑتے اور اس پر استری کرتے ہیں جیسے دھوبی کرتا ہے۔ آپ نے بعض دھوبیوں کو دیکھا ہوگا جو دھلائی کی زحمت سے بچنے اور مالک کو دھوکہ دینے کے لیے سفید کپڑے پر نیل کا ہلکا سا رنگ دے دیتے ہیں۔ دھوبی کو اس کی مطلق پرواہ نہیں کہ سر سے گھما کر کپڑے کو پتھر پر پٹکنا اور نچوڑنا اور اس کا لحاظ نہ کرنا کہ کپڑے کے رنگ کا کیا اثر ہوگا، بٹن کہاں جائیں گے اور لباس کی وضع قطع کیا سے کیا ہو جائے گی۔
بالکل اسی طرح معلم کو اس کی پرواہ نہیں کہ طالب علم کس قماش کا ہے، اس پر کیا رنگ چڑھا ہے اور اس کے دل و دماغ کا کیا عالم ہے، وہ اسے دے دے مارتا ہے اور بھرکس نکال دیتا ہے۔ وہ طالب علم کی استعداد اور اس کے میلانات اور اس کی الجھنوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، صرف اپنا رنگ چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ طالب علم دنیا کے بازار یا گاہک کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کا جسم، ذہن اور دماغ جواب دے چکے ہوتے ہیں، اس کا رنگ بھی ناپائیدار ہوتا ہے۔ کلف دے کر اس پر جو بے تکی و بے تکان استری کی ہوتی ہے وہ حوادث روزگار کے ایک ہی چھینٹے یا جھونکے سے بدرنگ اور کاواک ہو جاتی ہے۔ دھوبی کی یہ روایات معلمی میں پورے طور پر سرایت کر چکی ہیں۔ میں نے دھوبی کو ذہن میں تول کر غالب سے رجوع کیا تو فعال میں یہ مصرع نکلا، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ گھبرا گیا، لیکن چونکہ غالب یہ بھی کہہ چکے تھے کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، اس لیے میر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں سے جواب ملا، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اسی دھوبی کے سب اسیر ہوئے۔